إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی سورۃ الحج کے اعتبار سے یہ نشست نمبر 93 ہے، 9 پر 3، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 27ویں آیت کریمہ کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس آیت کریمہ سے متعلق بہت سارے باتیں ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس آیت کریمہ سے متعلق آج کی اس نشست میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جمہور اہل علم اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حج کی جو عبادت ہے یہ مسلمانوں پر جو فرض ہے، کس اعتبار سے فرض ہے؟ کہا کہ شرع من قبلنا شرع لنا، اس نقطہ نظر سے، یعنی جو پچھلی شریعت ہے، پچھلی شریعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیے تھے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اور ان کے بعد آنے والے سبھی انبیاء. تو آپ علیہ السلام بھی اسی حکم کو لوگوں میں عام کیا. تو گویا کہ یہ حج کی جو عبادت ہے ہم پر کس اعتبار سے شرع من قبلنا شرع لنا کے تحت، جمہور اہل علم تو یہی کہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح العمدہ، یہ جو ابن قدامہ رحمہ اللہ کی جو عمدۃ الفقہ ہے، مختصر رسالہ ہے جس کو اہل علم مختصرات میں شمار کرتے ہیں، بالخصوص یعنی المذہب الحنبلی. اس اعتبار سے ایک مختصر ترین رسالہ ہے یہ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں کتنے اقوال ہیں وہ نہیں پیش کیے جاتے ہیں، بس قول واحد، ایک ہی قول پیش کیا جاتا ہے. مبتدئین کے لیے لکھا انہوں نے، اور اسی دن سے اہل علم نے شرح بھی لکھی ہے اس کی. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ شرح ہے، اہل علم اس شرح کی مطلب بہت تعریف کرتے ہیں، بڑی اہمیت بتاتے ہیں اس میں، اس کی جو وسعت ہے اس اعتبار سے، علمی جو وسعت ہے، 4 جلدوں میں چھپی ہو. تو اس میں جو المناسک سے متعلق جو امور ہیں، اس ضمن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ حج کی یہ جو عظیم عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو واجب کی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعت میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہی یہ جو عام کیا ہے، یعنی اس عبادت کو جو آپ نے انجام دی ہے. اس نقطہ نظر سے اصول فقہ عام قاعدہ ہے، یعنی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. سیاق اسی پر دلالت کرتا ہے، پچھلی نشست میں بات کہی جا چکی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی اصول کی بنا پر، اور خصوصی طور پر جب بات حج کی آتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی پیروی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے، خصوصاً حج کے امور میں. ورنہ عمومی اعتبار سے بھی، مثال کے طور پر قرآن میں دیکھو اتنی آیات ہیں، مثلا سورۃ النحل اس کے اواخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تلقین کی، وحی نازل کی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1-2 آیات نہیں ہیں، قرآن مجید میں اس موضوع کی بہت آیات ہیں. سورۃ البقرہ یعنی جو پہلا پارہ ہے الف لام میم، اس کا بالکل آخری حصہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اس آیت کریمہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی حکم نازل فرمایا. ان سے جو روگردانی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی.
چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کہا سورۃ آل عمران میں قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ جو فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یہاں پر بھی سورۃ البقرہ میں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جو حنیف کا جو لفظ ہے اس کی جو معانی ہیں تفصیلی طور پر تفسیری معلومات میں نے سورۃ البینہ کے تفسیر میں کر دیا تھا، لیکن اس آیت کریمہ کے تفسیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وقال جماعۃ من السلف، یعنی اہل علم کی ایک بڑی تعداد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ الحنیف سے اہل علم کی ایک بڑی تعداد الحاج کو مراد لیتے ہیں، حج کرنے والے کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کے حج کریں۔ کس کی پیروی میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں۔ آپ نے جو تلقین کی، آپ نے جو ندا لگائی، آپ کے کہنے پر، آپ کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں، تو حنیف سے مراد الحاج مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اور مقام پر انی جاعلک للناس اماما، سورۃ البقرہ میں، اور کہا سورۃ النحل میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ سورۃ الحج میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بالکل اواخر میں، آخری آیت کریمہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، سورۃ آل عمران میں۔ ان ساری آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور آپ کی اتباع کی یعنی تلقین فرمائی ہے، اس کا حکم دیا ہے نا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس بارے میں۔ اس اعتبار سے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی تتمے کے طور پر اس بات کو ختم کرتے ہوئے اسی کتاب میں، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حج کی جو ایک عظیم عبادت ہے، یا کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، یا کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، کعبۃ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے حج کرنے کے لیے، اصلاً اللہ کے رسول ہی اس کے سب سے پہلے قائل ہیں، سب سے پہلے آپ ہی ہیں اس کی طرف ندا لگانے والے۔ ایسا نہیں ہے نا معاملہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، یہ تو پہلے سے موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا اور آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے، کہا کہ وَإِنَّمَا بُعِثَ لِتَقْرِيرِهِ وَلِتَثْبِيتِهِ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس لیے نبی بنا کر کے بھیجا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جو دعوت دی ہے، توحید الوہیت کی، اور آپ نے جو حج کی عبادت کا جو لوگوں میں جو ندا لگائی، اس کی اثبات کے لیے، اس کی تائید کے لیے، اس کی حامی بھرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ بھی اس بات کی تلقین کریں لوگوں کو، یہی بات بتائی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ لیکن اہل علم کی ایک عدد، خاص کر شیخ شنقیطی رحمہ اللہ اضواء البیان میں، انہوں نے کہا کہ حج کی یہ جو عظیم عبادت ہے محض اس اعتبار سے ہم پر فرض نہیں ہے کہ شرع من قبلنا شرع لنا، صرف اس نقطہ نظر سے نہیں، یہ پچھلی شریعتوں میں یہ عبادت تھی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول کے درمیان کے سارے انبیاء نے اس عبادت کو انجام دی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام محض اس قاعدے کی بنا پر کہ پچھلی شریعت میں یہ عبادت تھی، اس وجہ سے ہی اس کو آگے لے کے چل رہے نہیں، مزید اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس کو جو ہے مطلب کرنے کا حکم دیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، مثلا اس میں سورۃ البقرہ میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورۃ البقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ آل عمران میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آیات بہت اس موضوع سے متعلق جہاں اشارے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا، بلکہ اس کا بڑا حصہ حج کی جو عبادت ہے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں، اس میں جو ہے مطلب اس کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں خاص طور پر سورۃ الحج ایک مختلط صورت ہے مکی اور مدنی آیات سے مل کر کے، یہ اور بات ہے کہ اس کی بیشتر آیات جو ہے مکی ہیں، تو اس میں بھی حج کا ذکر ہے،
تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے بہت پہلے ہی حج کا حکم دے دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری میں، لیکن استقلالاً بھی الگ سے حکم دیا گیا سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں. تو یوں یہ اللہ کے رسول کو بھی الگ سے حکم دیا گیا. صحیح مسلم کی جو کتاب الایمان ہے، سب سے پہلی کتاب، حدیث جبرائیل، حدیث ابن عمر ان کے والد سے جو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے متعدد سوالات کیے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا ان کو؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، اس کے بعد وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو حج کی یہ عبادت جو ہے محض شرع من قبلنا شرع لنا اس قاعدے کے نتیجے میں نہیں ہے. بہت سارے امور ہیں، بہت سارے امور ہیں شرعی اعتبار سے، لیکن یہ جو عبادت ہے محض اس قاعدے کی بنا پر نہیں ہے. یہ مجھے بتانا ہے یہاں پر. آج کی اس نشست سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، امام طبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل نعائی القرآن، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے آپ احادیث تو مرفوع نہیں ہیں، موقوف روایت لائے ہیں، اور کچھ تابعین کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں. بیشتر ضعیف روایات ہیں، آثار وغیرہ جتنے بیشتر. لیکن یہ جو میں امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو تفسیر پیش کر رہا ہوں، اس پر آپ نے کہا کہ اسنادہ صحیح، اور اس کی مزید آپ نے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں اس سند سے متعلق. بہرحال امام مجاہد تک یہ سند صحیح ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ یا ربی کیف اقول، یعنی میں کیسے لوگوں میں ندا لگاؤں، کیسے لوگوں کو میں باخبر کروں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ کن کلمات سے میں لوگوں کو بلاؤں یا کن کلمات سے میں حج کروں. کہا کہ لبیک اللہم لبیک، آپ یہ کہو. کہا کہ فکانت اول التلبیہ، سب سے پہلے تلبیہ پکارنے والے یہ ابراہیم ہیں علیہ السلام. اسی لیے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے اس حج کی اس عظیم عبادت کو اعلان کروایا، اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ حقیقت میں اعلان کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. الاذان من امر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر اعلان ہو، اللہ کی طرف سے کوئی اعلان کر رہا ہے تو حقیقت میں کیا ہے؟ وہ الاذان من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. اللہ کے حکم سے کوئی اعلان کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کی جو مجموع فتاوی و رسائل جو ہے نا، اس میں حج کے امور سے متعلق جو بہت کچھ آپ نے نصیحتیں بھی کی ہیں حج کرنے والوں کے لیے. آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ حج کرنے والے پر ضروری ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، پورے آگاہی کے ساتھ، یعنی اس شعور کے ساتھ وہ حج کرے، احرام باندھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام لیکن جو کہا نا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ نے جب لوگوں میں ندا لگائی تو محض آپ ندا نہیں لگا رہے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں آپ. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو آواز دے رہے ہیں، یعنی ہم کو بلا رہے ہیں اور ہم کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اس دعوت پر جا رہے ہیں، تو کتنا شعور ہونا چاہیے. یہ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے معاون خاص حافظ سید عبد المتین ابو عوانہ اور عمرو بن الیاس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے اور ان کے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.